یہ جو فرش عزا ہم امام بارگاہوں میں بچھاتے ہیں، یہاں جناب سیدہ آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں؟ آپ سب کہیں گے یہاں پہ چہردہ معصومین آتے ہیں، ائمہ آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں۔ پھر یہ بتائیے جب سب اس فرش عزا پہ آتے ہیں تو پھر ہم جب گھر سے چلتے ہیں تو میرے عزیزو ہم راستوں میں چوراہوں پر کیوں رک جاتے ہیں؟ ہم باہر کھڑے ہو کر باتیں کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے عزیزو دیکھیے ذاکر کا ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے کہ وہ منبر رسول پہ بیٹھتا ہے، لیکن جو سامعین ہیں جو فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ میرے عزیزو آپ فرش عزا پہ نہیں بیٹھے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ جنت میں بیٹھے ہیں، جنت اس لیے کہ یہاں پہ جناب سیدہ بھی ہیں، جناب رسول خدا بھی ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ذاکر صرف منبر رسول پہ بیٹھتا ہے، آپ رسول خدا کے پہلو میں بیٹھتے ہیں، آپ علی مرتضیٰ کے پہلو میں بیٹھتے ہیں، آپ حسین کے پہلو میں بیٹھتے ہیں، لہٰذا پتہ نہیں کون سی جگہ پر کون سے معصومین بیٹھے ہوں گے۔ لہٰذا میرے عزیزو میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش ہے کہ جب گھر سے چلتے ہیں اور مجلس کے لیے نکلتے ہیں تو پھر راستوں میں مت رکیے گا، فالتو باتوں میں مت لگیے گا، اس لیے کہ یہاں پہ صرف یہ ذاکر اول آپ کا انتظار نہیں کر رہا ہے، یہ ذاکر اور خطیب صرف آپ کا انتظار نہیں کر رہا ہے، حسین کی ماں آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ خوش نصیب ہے میرے عزیزو آپ کہ حسین کی ماں آپ کا انتظار کرتی ہیں، رسول خدا آپ کا انتظار کرتے ہیں، مولائے کائنات آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو باہر کھڑے ہونے سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ وہاں نہ کھڑے ہوں، اس لیے کہ جنت سے کسی چیز کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آئیے فرش عزا پہ بیٹھ جائیے، آئیے جنت پہ بیٹھ جائیے، اس لیے کہ جنت سجی ہوئی ہے، چہردہ معصومین بیٹھے ہوئے ہیں، ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے منتظر ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ دعا گو ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار عالم ہمیں فرش عزا پر ادب کے ساتھ آنے کی اور بیٹھ کر پیغام امام حسین کو سننے کی توفیق عنایت فرما۔